سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا عرفان رمضان میں جاری و ساری ہے اس وقت الف لام میم، اور ہمیشہ آغاز میں علماء کے تعارف کے بعد بوجھ ہو تو جانے کے بعد ایک نیکی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس پہ عمل کریں، اور آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھیلائیں، نشر کریں، ذات سے بھی، عمل سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی اور گمان سے بھی۔ چلیے گمان کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک نیکی جس میں شراکت اور تعاون حاصل ہے صرف ایکسل کا۔ ملاحظہ فرمائیے گا ایک نیکی۔ جی آج کی نیکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے، ان بعض الظن اثم، بے شک بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، یہ گمان بڑھتے بڑھتے بدگمانی میں بدل جاتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے حدیث شریف بھی آپ کے سامنے پیش فرما رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ بات اپنے ذہن میں ہم بٹھا لیں تو بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں، بہت ساری غلط فہمیاں غلط گمان کی وجہ سے بنتی ہیں۔ اس کا ایک واحد حل ہے، اگر آپ کو کسی حوالے سے غلط گمانی ہے، بدگمانی ہے، تو جائیے تحقیق کیجئے، ملیے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے تحفظات دور ہو جائیں، یا پھر پازیٹو سوچنے پہ غور کیجئے، خدا آپ کے علم کو، عرفان کو، شعور کو آگے بڑھائے گا۔ یہ ساری بات میرے اور آپ سے ہیں، اور یہ کوئی بڑے معاملے کے لیے نہیں بلکہ عام معاملات کے لیے بھی ہیں۔ والدین بچوں کے معاملے میں، بچے والدین کے معاملے میں، پڑوسیوں کے معاملے میں خوش گمانی سے کام لیں، للہیت کا عنصر نظر آنا چاہیے آپ کے گمان میں، تو آپ کا گمان بھی پاک ہوگا اور اس کو زیارت نصیب ہوگی، یعنی جسمانی زیارت کے علاوہ ذہنی اور عرفانی زیارت مدینہ منورہ انشاءاللہ نصیب ہوگی اگر گمان میں ہمارے للہیت ہوگی۔ آج کی نیکی یہ تھی، ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا، اور مجھے بڑی خوشی ہے، آج سعادت بھرا دن ہے، آج فضائل بھرا دن ہے، آج ایسا دن ہے کہ جس میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، اور حق ہے گفتگو ہونی چاہیے کثرت کے ساتھ۔ ہم نے آج سحر میں بھی پروگرام کیا، اور الحمدللہ اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تاریخی حوالے بھی رکھے جائیں، کہیں نہ کہیں سچائی، صداقت کہیں چھپ نہ پائے، مگر اعتدال کے ساتھ قائم لیا جائے، فضائل پہ بھرپور گفتگو ہو۔ اور یہاں پہ ساری زبانیں بند ہو جاتی ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما دیتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کرائے گا۔ بات ختم، ساری بات ختم۔ یہاں پہ قلم توڑ دینے والا معاملہ ہے، دو عظیم گروہ، معنی سمجھتے ہیں آپ؟ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، یعنی یہ تو طے ہو گیا کہ اہل ایمان لوگ ہیں، یہ تو طے ہو گیا کہ کلمہ گو لوگ ہیں۔ اب جیسے میرے اور آپ کے درمیان اختلافات ہو جائیں تو اس کو کفر، حق و باطل کی جنگ نہیں کہہ سکتے، یہ ایمان والوں کے معاملے ہیں، ایمان والوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج فضائل سے آغاز کرتے ہیں۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائیں۔ میں پہلا ہی جملہ جو صبح سے پوچھ رہا ہوں اور اب تک جواب نہیں ملا، اور میں چاہتا نہیں کہ آج محروم رہ جاؤں، امام حسن مجتبی آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ شاہ صاحب مجتبی کیوں کہتے ہیں؟ مجتبی تو رسول خدا کا لقب ہے، اس میں خاصیت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرکار مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ایک فضائل اور ایک مقام میں خاص اختصاص رکھتے ہیں۔ ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا آپ کا تعلق ہے، نواسہ رسول ہیں، اور آپ کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ صرف نواسے نہیں ہیں بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ فاطمہ، ہر بچے کا ایک اسبہ ہوتا ہے، یعنی ددیال ہوتا ہے، اور اسبہ وراثت میں اس رشتے کو کہتے ہیں کہ جس میں عورت کا واسطہ نہیں آتا۔ اچھا، نواسہ جو ہے وہ اسبہ نہیں ہوتا، ددیال، ہاں، نانا اسبہ نہیں ہوتا، ماموں اسبہ نہیں ہوتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے یہ پورے وراثت کے قاعدے کو تبدیل فرمایا ہاں تیری اولاد کا اسبہ میں ہوں۔ یعنی یہاں سے حضور علیہ السلام نے یہ اختصاص حسنین کریمین کو عطا فرمایا کہ وہ آپ کے نواسے بھی ہوئے ہیں اور آپ کے پوتے بھی ہوئے ہیں، یعنی دونوں طرف سے حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد قرار دیا۔ جس طرح مستدرک کی وہ مشہور روایت کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سید عالم نے فرمایا تھا کہ میری اولادیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے علی کی پشت میں رکھ دی ہیں، اور اس لیے حضور علیہ السلام کی سیدہ زہرا پاک کی اولاد کو حضور کی اولاد کہا گیا۔ ایک قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں نا، سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 84 یا 84-85 ہے،
اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کو ذکر کیا۔ حجاج اپنا ایک خاص ذہن رکھتا تھا، ذرا چڑا ہوا ذہن رکھتا تھا۔ اس نے ایک سے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ حسن و حسین ذریت مصطفیٰ ہے؟ ذریت تو وہ ہوتی ہے جو بندے کے بیٹے سے چلتی ہے، یہ تو بیٹی کی اولاد ہے، تو بیٹی کی اولاد ذریت کیسی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بر وقت یہ آیت کریمہ بزرگ نے تلاوت فرمائی، فرمایا دیکھیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جن کو ذکر کیا، فرمایا وہ من ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس و کلہم من الصالحین۔ یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت بنایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ذریت اور اولاد بنایا ہے۔ کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو، ہارون کو، اور زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو، الیاس کو۔ اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص یہاں پر ذکر آیا، اور یہ وہ من ذریتی کے تحت آئے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ سیدہ مریم کے بیٹے ہیں، آپ کے والد گرامی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلمے سے ان کو پیدا فرمایا، اذن سے پیدا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نواسے بنتے ہیں، لیکن قرآن نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، تو ذریت میں ذکر کیا ہے، تو نواسے بھی ذریت میں آتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے جو حضور علیہ السلام نے اختصاص اصبا کی صورت کو عطا فرمایا، تو یہ ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائی۔ اسی طرح سرکار کریم علیہ السلام نے یہ بھی بات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائی تھی کہ ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک، ایک حدیث میں وہ محبھا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے فاطمہ تجھے اور تیری اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے، بے شک، اور جو تم سے محبت کرے گا اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے بڑھ کر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اجتباء کی آپ نے کی ہے نا بات، یہ اجتباعیت جو ہے اور یہ مجتبی جو ہونا ہے، ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بلکہ حضرت مولا کائنات جو آپ دیکھیے شمائل میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرنے والوں میں، کہ حضور علیہ السلام کے سراپا کو بیان کرنے والوں میں جہاں شمائل ترمذی ہے، شمائل امام حاکم ہے، وہیں پر 3 مشہور ایسی شخصیات ہیں، 4-5 جن کے ذریعے شمائل کو بڑے یعنی شمائل زیادہ روایت کیے گئے، جس طرح کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے اور حضرت امام حسن کے مامو جان حضرت سیدنا ہند رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح سیدہ ام معبد، انہوں نے سرکار علیہ السلام کا سراپا بیان کیا، اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں جو سرکار کریم علیہ السلام کے خاصے کو اور سراپے کو بیان کرتے ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کا بھی سراپا بیان کیا۔ یعنی آج پوری دنیا مولا کائنات کی منقبت پڑھتی ہے، اور مولا کائنات اپنے شہزادوں کی جامع ترمذی شریف میں یہ ارشاد ہے، سرکار مولا مرتضیٰ نے پورا نقشہ جیسا حضور علیہ السلام کے بدن مبارک کا ذکر کیا ہے، اس طرح اپنے ان دونوں شہزادوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولا خود کہتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک او کما قال، فرمایا میرا بیٹا حسن جو ہے نا وہ اپنے سینے سے لے کر اپنے سر تک ہو بہو حضور کے اشبہ ہے، شبیہ نہیں اشبہ، سب سے زیادہ مشابہ جو ہے ہو بہو تصویر جو ہے وہ جناب سید عالم کے، فرمایا سینے سے لے کر قدم تک۔ حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا میرا بیٹا حسین جو ہے وہ سینے سے لے کر پاؤں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ اور اس حدیث پاک کو اگر آپ دیکھیں کہ بدن کی تقسیم کیسے ہے، ایک سینے سے لے کر سر تک ہے اور ایک سینے سے لے کر پاؤں تک ہے، یہ جہاں تقسیم بدنی ہوئی ہے وہیں پر مزاج کی بھی تقسیم ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کریم علیہ السلام کے رفیق اعلیٰ کے سفر سے تھوڑے ہی قبل پہنچی اور یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ان دونوں بچوں کو کیا دیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ فاطمہ تیرے بیٹے حسن کو میں نے اپنا حلم دیا ہے، حلم دیا، واہ جو سبحان اللہ، نبوت کی اصل ہے، یہی معراج معراج، فرمایا اس کا پرتو بنایا گیا، اس کا مظہر بنایا گیا، اور فرمایا میری شجاعت جو ہے وہ تیرے بیٹے حسین کو دی گئی۔ اب تھوڑا سے غور فرمائے، حلم جو ہے وہ پاؤں کی صفت نہیں، وہ سینے کی صفت ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اب آپ دیکھیں حلم امام حسین کے لیے نہیں کہا گیا، امام حسن کے لیے کہا گیا۔ اسی کو حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الرأس، جو جسم تقسیم ہوا ہے تو صفات بھی تقسیم ہو گئے۔ فرمایا میرا حلم جو ہے وہ
حسن کے پاس ہے، اور شجاعت جو ہے وہ استعارہ ہے قدم جمنے کے ساتھ، جی۔ استقامت کے ساتھ، تو فرمایا سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین ہے، یعنی جہاں صفتیں بٹی ہیں وہاں بدن بھی تقسیم ہوا ہے، تو یہ آپ کی اتباعیت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ آخری بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، جہاں آپ ذریت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں آپ ذریت ابراہیم ہیں۔ آہا سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی شان یہ ذکر کی ہے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یہ ان کے مرتبے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، حلیم، فرمایا کہ میرا ابراہیم حلیم ہے، اواہ ہے، منیب ہے۔ حلیم انتہائی بردبار، کہ جو چھچوروں کو منہ نہیں لگاتا، فضول کاموں میں نہیں الجھتا، جو درگزر سے کام لیتا ہے۔ اواہ جو غریب نواز ہے، جو غریبوں کا پرور ہے، کسی کی پریشانی اس سے نہیں دیکھی جاتی، منیب جو اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہے، یہ جو صفات اس کے مظہر عتم تو جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اور پھر اس کا ظہور آپ حضرت سیدنا سید الشہداء میں بھی دیکھیں گے، حضرت امام حسن میں بھی دیکھیں گے، امام حسین میں بھی دیکھیں گے، مولا مرتضیٰ میں دیکھیں گے، یہ آل ابراہیم ہے، یہ بالکل اسی کے پرتوں ہیں، لحلیم اواہ منیب، اس نسبت خاصہ کے ساتھ اور دیگر اور خصوصیت کے ساتھ آپ کو مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ آج مجھے سمجھ میں آیا، اور کیا خوبصورت پہلو ہے، کیا خوبصورت پس منظر ہے۔ مفتی فضل سبحان صاحب، امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی شخصیت عام طور سے لوگ عمریں گزار دیتے ہیں، اس مرتبے پہ نہیں پہنچ پاتے، بچپن سے ہی فضائل اور کمالات کا مجموعہ ہے، یہاں تک کہ اب ہم کس طرح سمجھیں، میں خاص طور سے بچپن کی اس عمر کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ کس طرح رسالت مآب نے ان کو مثال بنا کے پیش کیا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحابہ کرام کی منقبت اور فضائل کو روایات سے اور مستند کتابوں سے اگر سمجھا جائے تو ہمارے لیے بہت بڑا ایک رول ماڈل اور مشعل راہ ہے۔ جی۔ اسد الغابہ ایک کتاب ہے، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے لکھا کہ ہجرت کے 3 سال رمضان المبارک میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا نام شروع میں حرب رکھا گیا۔ حرب چونکہ جنگ کو کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کر کے حسن حسن، اب حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بہت اچھے پیرائے میں گفتگو کی، خوبصورتی نام میں، شکل میں، کردار میں، اخلاق میں، ہر معاملے میں جھلک رہی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شبیہ یا اشبہ یا مشابہ تھے، تو وہ بھی یعنی نام کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی، اور سیرت کے اعتبار سے بھی مکمل ایک عکس ان میں نظر آتا تھا۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی، اور ان کا لقب جو ہے وہ ریحانۃ النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں لے کر، اور ایک روایت میں ہے کہ چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے تو انہوں نے آقا کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ اب کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ جو نبوت کے کندھوں پر سوار ہوئے، نبوت کی گود میں پلے بڑھے، نبوت کو دیکھ کر وضو کرنا سیکھا، نبوت کو دیکھ کر نمازیں پڑھنا سیکھی، اور نبوت نے یعنی ممبر سے اتر کر خطبے کے دوران انہیں گود میں اٹھایا اور انہیں اپنے قریب کر کے سونگ کر کہا ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ میری دنیا کے 2 پھول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ یہ بچے تھے اور کھیل رہے تھے، تو انہوں نے ایک بزرگ صحابی کو جو نئے مسلمان ہوئے ہوں گے وضو کرتے ہوئے دیکھا، ان کے وضو میں کچھ کمی پائی۔ اب ہماری طرح ڈائریکٹ روک کر ٹوک کر نہیں کہا کہ جی آپ کا تو وضو غلط ہے، تربیت کہاں ہوئی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، تربیت کا اثر تو دیکھیے کہ جا کر کہنے لگے چچا جان بزرگوار، ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ذرا بتائیے زیادہ اچھا وضو اور کامل وضو کون کرتا ہے؟ اب دونوں نے وضو کیا، اب نبوت سے سیکھا ہوا وضو تھا، بزرگ کو تو بات سمجھ آ گئی کہ میرے وضو میں کوئی کمی تھی، تو کہا تم دونوں کا وضو بہت اچھا ہے، میرے وضو میں کمی ہے۔ یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سخاوت والے پہلو کو، حلم بہت بڑی صفت ہے، سخاوت بہت بڑی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں تیز ہوا سے بھی آگے بڑھ جاتی، اس کا پرتو جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیسے نظر آیا کہ
کہ جو بھی آتا تو کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا. کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے یہ اپنی عزت ہمارے اوپر بیچ دیتا ہے, اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں. اور بعض اوقات اتنا زیادہ دیتے کہ کسی نے کہا آپ ہر ایک کو دیتے ہیں, آپ بار بار دیتے ہیں, آپ تو ہر وقت انفاق کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور ان کو لینے کی عادت ڈال رکھی ہے. اصل میں خدا مجھے دیتا ہے, اللہ کی عادت وہ مجھے دیتا ہے, میں انہیں دیتا ہوں. اگر میں اپنی عادت کو بدل لوں کہیں اللہ اپنی عادت کو بدل نہ لے. اسی لیے جو صدقہ کرتا ہے تو فرشتے دعا دیتے ہیں, اے اللہ اس دینے والے کے مال میں بڑھوتری کر, اضافہ کر, اور روکنے والے کا مال اے اللہ تو بھی روک لے. جو گن گن کر رکھتا ہے اللہ بھی گن گن کر دیتے ہیں. جو دریا بہاتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. یہ درخت کے پتے, یہ ریت کے ذرات, یہ بارش کی بوندیں, یہ سمندر کے قطرے, یہ سیارے, یہ احجار اور اشجار, یہ جمادات اور نباتات, یہ سب کچھ لمیٹڈ ہیں, ختم ہوگا. مَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق, جو تمہارے پاس ہے ختم ہوگا, جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا. یہی تربیت کا اثر تھا جو دنیا کے سامنے آ رہا. ربی یا رب انت الباقی ونحن الفنا فہل یرحم الباقی الا الفنا. پروردگار تو بڑا کریم ہے, اس نسبت کے ذریعے ہم پہ رحم فرما. ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں, سخاوت پہ بھی بات ہوگی, شجاعت پہ بھی بات ہوگی, اور آپ کی سنت رسول کی پیروی پہ بات ہوگی. لوٹ کر آئیے گا عرفان رمضان میں, آپ کا انتظار ہے. خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان زہرا کا چاند, ابن علی, مصطفیٰ کا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کی جبین سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور, رقصاں ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا سرور, جس کی ہر ایک ادا سے نمایاں نیا شرور. امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. فضائل اور مناقب, سعادتیں, رحمتیں, برکتیں اور سنتیں سمیٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہے. یہاں پر کلام کو مزید عمدہ اور دل عزیز بنانے کے لیے میں مولانا ساجد قادری صاحب سے گزارش کروں گا آپ یہاں تشریف فرمائیں. بارگاہ رسالت میں آج الفت امام حسن پیش فرمائیے گا. سبحان اللہ. جیسا کہ شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا, زغم اسلام علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دونوں ہستیوں کی مشابہت آمنہ کے لال سے ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو امام اہل سنت کا بڑا خوشبودار کلام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کاست کلینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ جو میں غیروں ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. یہ جو میں گرو ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. اللہ اکبر. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اور صاف شکل پاک ہے
دونوں کے ملنے سے آیا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ور کا نور کا تیری نسل پاک میں ہے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا امام حسن مجتبیٰ کی امی جان سیدہ نساء العالمین سیدہ بطول زہرا نور بنت نور زوج نور ام نور نور اللہ اکبر نور بنت نور نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیر اللہ رے لاغانا نور کا سبحان اللہ رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرچشمۂ نجات بشر حسن کردگار انسانیت کے باغ میں پیمبر بہار حاجت رواں ہنسی انا مست بردبار وہ امن و عافیت کی حکومت کا تاجدار تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت سیدی مرشدی کا کلام پڑھا گیا بے حد کمال کا کلام تھا مفتی فضل سبحان صاحب اب بچپنے سے ہم آگے نکلنے نہیں پا رہے یقینی طور سے اتنے فضائل اتنے مناقب مگر جوانی خاص طور سے امام حسن کی جوانی ایسے وقتوں میں کہ تربیت اتنی اعلیٰ ہوئی ہے صحابہ کرام میں آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں اہل بیت عظام کے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں خاص طور سے حضرت علی کے جانے کے بعد اور اس دورانیے میں بھی کیا کمالات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سب سے پہلا خطبہ انہوں نے دیا ان مشکل حالات میں یعنی ایک مستحکم خلافت اور صحابہ کو ایک نقطہ وحدت پر جمع کرنا یہ بہت بڑا امتحان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی وہ مطلب سامنے تھی مد نظر تھی کہ اللہ کریم میرے اس بیٹے جو کہ سردار ہیں اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرے گا یہ سخاوت کا ایک پہلو ہے نا یہ سب سے بڑی سخاوت کیا ہوتی ہے کہ آپ یعنی وہ جو آپ کا حق ہے اور ہر اعتبار سے آپ اس کے اہل ہیں اس منصب کو قربان کر دینا صرف اس لیے کہ تفرقہ نہ ہو انتشار نہ ہو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو یہاں قوم بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئی اب جب واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کے اوپر تھوڑے سے غصہ ہوئے اور ان کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا تو وہ کیا کہنے لگے یبن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی کہ آپ میری داڑھی اور سر کے بالوں سے مجھے نہ پکڑے مجھے ڈر لگا کہ میں زیادہ سختی کروں گا تو امت تفرقے میں پڑ جائے گی یعنی اس تفرقے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گویا کہ شرک بھی برداشت کر لیا زیادہ سختی نہ کی تو یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اپنی منصب خلافت کو اور اپنی ساری جو مراعات تھی اس کو قربان کر دیا صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی
آپ کی جو امت اللہ تھی اکبر۔ وہ منتشر نہ ہو، وہ یکجا رہے، مطلب وہ آج ہم سب کچھ کرتے ہیں، وحدت کا پیکر بن کر حکومت رہے۔ حاصل کرنے کی اس جدوجہد میں کیا کیا نہیں کرتے، عزت بھی مال بھی سب لٹا دیتے، یہاں پہ تو قربان کر دیا سب۔ یہی وجہ تھی کہ ایک موقع پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں تو ان کے پاؤں پر دھول مٹی لگی ہوئی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر کر ان کے قدموں کو صاف کیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے ان دو بیٹوں سے محبت کرو، اے اللہ جو ان سے محبت کرے آپ ان سے محبت کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے کندھے پر سوار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت جو ہر پہلو میں کیا کرتے تھے اس میں بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہانہ 5000 وظیفہ مقرر کیا اور یمن کے جو خصوصی اور بہترین جوڑے آئے تھے وہ پیش کیے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو خوب رو لو، خوب رو لو، آج آقا کا محبوب دنیا سے اٹھ چکا ہے، آج آقا کا محبوب اور پسندیدہ دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ تو اپنی جوانی میں آپ نے ایک حد تک تو اسلام کے دفاع کے لیے اور احیاء اسلام کے لیے جہاد کیا، اور پھر جب ضرورت پڑی کہ اب سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ میں اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو جاؤں، تو وہ قربانی بھی دی۔ آج ان کی برکت ہے کہ آج صحابہ اکرام کی عظمت، ان کا تقدس ہمارے دلوں میں ہے، آج وہ مشعل راہ کی طرح ہمارے سامنے ہے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلے، صلح کی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ اور ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شاہ صاحب نے ان کے حلم بردباری کے اوپر بات کی تھی کہ ایک دعوت ہے اور ان کی کنیز وہ دسترخوان پر کھانے سجا رہی ہیں اور ان کے ہاتھ سے پلیٹ سے کوئی شوربہ گر جاتا ہے، آپ کے کپڑوں پر گر جاتا ہے، تھوڑا سا ایک فطری تقاضا ہے غصے کا، جب غصہ آتا ہے تو وہ بھی اللہ والوں کے گھر کی باندھی تھی، اس کی زبان پر قرآن کی آیات آتی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے فوراً اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے، فرمایا میں نے تمہیں معاف بھی کیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا تمہیں آزاد کر کے، تم پر احسان کر کے اللہ کے محبوبین کی فہرست میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعات ہیں جس میں ایمان ہے اور اس میں پہچان ہے اور اس میں عرفان ہے۔ سید مظفر حسین شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب وہ گھڑی ہے آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے، 15 رمضان بھی ہے، ولادت با سعادت امام حسن ہو رہی ہے، یہ پہلا نور کا جلوہ ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد، یہ پہلا ایک ایسا فرزند ہے جو سبط پیمبر ہے، وہ ولادت کے مراحل کیا تھے؟ جی بالکل، حضرت سیدنا مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت طیبہ کے حوالے سے بار سیرت نگار نے یہ لکھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بدن کو ویسی تقدیس و تطہیر عطا فرمائی جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کے وقت ہوئی، یعنی انہی کا فیض مبارک جب آپ تولد پذیر ہوئے ہیں، کیونکہ وہ روایت ایک موجود ہے کہ ابنتی فاطمہ حورا و آدمیہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ انسانوں میں حور ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے ہر اس اذیت تکلیف اور مرض سے محفوظ کیا ہے جو تمام کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سیدنا مولا امام حسن کی ولادت طیبہ، ولادت ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لیا، نام کا جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا، نام ایک روایت یہ بھی میرے ذہن میں آتی ہے کہ حضرت جبریل امین آئے اور جبریل امین نے یہ کہا کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا جو بیٹا تھا ان کا نام شبر تھا، ان کا نام رکھ لیا جائے، تو نبی پاک نے فرمایا میں تو عربی ہوں اور یہ تو عبرانی نام ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ جبریل جا کر محبوب سے کہو کہ اس کا نام حسن رکھیں، یعنی اللہ کی طرف سے وہ نام آیا ہے۔ یہ اہتمامات اللہ رب العالمین نے کیے، سرکار نے اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں دی ہے، وہ زبان کہ اگر زہر آلود گوشت پر لگ جائے، کہ جو خیبر کے بعد جو سرکار علیہ السلام کو زہر کھلانے کی سازش کی گئی تھی وہ لگ گیا، تو لقمہ حضور سید عالم نے اپنی زبان پر رکھا تو اس گوشت کے اندر جان آ گئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ انی مسموم، میں تو زہر آلود ہوں، سرکار نے اس کو پھینک دیا۔ تو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان مبارک آپ نے دہن ان گویا کہ عطا فرمائی۔ پھر یہ مقام آپ دیکھیں کہ ولادت کے ساتھ ابھی مفتی صاحب قبلہ نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی بتایا کہ ابھی عمر آپ کی 2 سال کے قریب ہے
اور وہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو بار بار صلح کے حوالے سے ذکر کی گئی، لیکن سیدنا امام بخاری نے وہاں پر کلمات بڑے محبوب نقل کیے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں 2 سال کے قریب عمر ہے۔ اب سرکار نے گود میں بٹھا کر یہ جو نا میرا بیٹا میری امت کا سید ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ سرکار نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے تو ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن، جی ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، یہ الفاظ جو حدیث کے نا سبحان اللہ، یہ بہت اہتمام بناتے ہیں۔ یہ سیدنا امام بخاری کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت اتارے، آپ نے یہ کلمات صحیح بخاری میں نقل فرمائے کہ ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن۔ حضور صحابہ کی طرف ایک دفعہ نظر فرماتے تھے اور ایک دفعہ امام حسن کو دیکھتے تو صحابہ کرام مکمل متوجہ ہو گئے کہ کیا بات ہوگی، تو سرکار نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ یہ لقب ملا ہے آل فاطمہ کو۔ آل فاطمہ کے علاوہ صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کے علاوہ کسی کی اولاد یعنی مولا مرتضیٰ کی کس اور زوجہ کی جو اولاد ہے ان کو سید نہیں کہا جاتا، سید صرف آل فاطمہ کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین من المؤمنین، اللہ میرے شہزادے اور سید کی برکت سے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب آپ دیکھیں جب سرکار دو عالم نے دنیا سے وصال فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، اس وقت اگر آپ دیکھیں جس طرح کے ذکر کیا گیا کہ آپ کی ولادت طیبہ 3 ہجری ہے اور 15 رمضان مبارک ہے، تو اس اعتبار سے حضرت امام حسن مجتبی کی عمر 8 سال بنتی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرماتے ہیں۔ یہ 8 سال اپنے گزارا، تو آپ سبط رسول بھی ہیں اور آپ صحابی رسول بھی ہیں۔ ہمارے ائمہ نے مصطلحات حدیث کو بدلا ہی اس لیے جب سوال کھڑا ہوا کہ بچہ صحابی ہو سکتا ہے، بچہ کیسے صحابی ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک ذی علم آدمی ہو، ایک قد آور آدمی ہو، شان و عظمت والا آدمی ہو، ایک بچہ بھی اس سے ملنے والا ہے اور ایک باشعور آدمی اور ایک بالغ شخص عالم بھی ملنے والا ہے، تو یہ بچے کو اس کا دوست و ساتھی کہنا کیا یہ عیب نہیں ہے؟ یہ سوال کھڑا ہوا کچھ لوگوں کی طرف سے۔ ہمارے ائمہ احادیث نے اور جنہوں نے اسماء الرجال کو مرتب کیا ان کے دلوں میں عشق اہل بیت اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، انہوں نے بچے پر صحابیت کے اطلاق کا واقعہ امام حسن کو بنایا۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر محبت تھی کہ امام حسن کی وجہ سے انہوں نے قاعدے کو ترتیب دیا اور جواب یہ دیا کہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کسی صاحب علم کا، صاحب مقام و جاہ و مرتبے کا ساتھی اور صحابی ہونے کے لیے یہ ضروری ہو کہ اس کی کوئی عمر ہو، اس کا ایک شعور کی عمر میں پہنچا ہوا ہو۔ لیکن دیکھیے اگر یہ مطلب آپ کا یہ ہو کہ حضور سید عالم سے صرف تعلیم لینے کا مطلب ہے تو جناب سید عالم سے تعلیم ہی لینا کمال نہیں، آپ کو دیکھنا بھی کمال ہے۔ تو لہٰذا حضرت امام حسن کے لیے علماء نے یہ قواعد جمع کر کے خوارج کو باہر کیا اور یہ مرقع اصول بنایا کہ آپ کو دیکھنا بھی ایک شرف کی بات ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تعلیم کی بات قبلہ کی جائے نا تو تعلیم میں بھی اس بچپن میں مقام حضرت امام حسن کا یہ تھا۔ مجھے جامع ترمذی کی ایک حدیث یاد آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو، کسی نبی کو 4 نقیب اور نجیب عطا فرمائے، کسی کو 9 عطا فرمائے۔ فرمایا مجھے میرے مشیروں میں جو ذہین، فطین، باخلاق، باوفا اور عادل نقبا، حضور فرماتے 14 عطا فرمائے گئے۔ 14 نبی پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ نے 14 نقیب و نجیب عطا فرمائے ہیں، اور وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی و ابو ذر و مقداد و ابن مسعود۔ یہ تمام کا ذکر کرنے کے بعد حسن و حسین کا بھی نام لیا، وہ حسن و حسین جو مسجد کی صفوں میں چکر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ تو کانسنٹریٹ ہو کر بالکل سن رہے ہیں، لیکن امام حسن تو گویا کہ 2-2.5 سال کے مسجد کی صفوں میں چکر لگا رہے ہیں، لیکن وہ مسجد کی صفوں میں رینگنے والا، چکر لگانے والا بچہ اتنا ذہین ہے کہ رسول اللہ نے ان کو اپنے نقیبوں میں شامل کیا۔ شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فارسی کی شرح مشکات کی اشیۃ اللمعات، اس میں آپ نے اس حدیث پاک کے نیچے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم کے برگزیدہ صحابہ کی یہ 14 کی فہرست ہے کہ جو صحابہ کی جماعت میں افضلیت کا مقام رکھتے ہیں، ان میں حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب صدقے کے کھجور لائے گئے، بڑی مشہور روایت ہے، صدقے کے کھجور لائے گئے اور امام حسن کی عمر 2-2.5 سال کے قریب تھی، آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس صدقے کا کھجور اٹھا کر اپنے دہن میں داخل کیا، منہ میں ڈالا، سرکار کریم اٹھے اور بخن بخن کہہ کر حضور نے ان کی زبان سے نکال دی۔ تو بات تو کافی تھی، نکال دیا جاتا، لیکن حضور نے شرعی احکام ان کو بتایا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے اور اس کے سامنے کرتا ہے جو مکلف ہوتا ہے۔ اب وہ 2 سال کا بچہ ہے، رسول کریم کہتے ہیں حسن
ہم آل محمد پر یہ مال کا میل نہیں جائز ہے. علماء نے لکھا کہ 2 سال کے بچے سے اتنا قیمتی مسئلہ بتانا، یہ امام حسن مجتبیٰ کی بچپن کے اندر وہ تبحر تھا، وہ ذہن تھا اور وہ مقام تھا جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو عطا فرمایا. تو امام حسن مجتبیٰ جہاں پر ان کی سلوح کے حوالے سے آپ کی گویا کہ ذہانت کا اندازہ لگتا ہے، اور آپ کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام عطا فرمایا، اس طرح حضور کی محبت، اگر کچھ وقت ہو تو میں عرض کروں. میں ایک مختصر وقفہ لوں گا، لوٹ کر آؤں گا تو مزید گفتگو ہوگی. آج دل کا قرار آنا مشکل ہے، آج ایسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان رمضان. جی اس وقت ہم لوگ وقفے میں تھے اور اس وقت بھی علم اور عرفان کی محفل سجی ہوئی تھی. آپ آ گئے، آپ کا خیر مقدم ہے. میں شاہ صاحب سے پوچھ رہا تھا اور اپنی جو علمی طلب ہے، اپنی تشنگی کو پورا کر رہا تھا. کتنی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے. شاہ صاحب ایک اور سوال کا اضافہ بھی کرتا ہوں، پھر مفتی صاحب کی طرف بھی آؤں گا. میں نے یہ سنا واقعہ، اور ہمارے یہاں علماء کثرت سے بیان بھی فرماتے ہیں، وہ جو مباہلے کا اہتمام ہوا جس میں امام حسن امام حسین کو لے کے گئے. اب چھوٹے ننھے شہزادے کیا فضائل رکھتے ہیں کہ ان کو لے کے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے کہ اس وقت یہ 9 ہجری میں ہونے والا واقعہ ہے، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتی ہیں قرآن کے اندر جو موجود ہے. جب مباہلہ ہوا، مباہلہ مناظرے کے بعد ہوتا ہے، مناظرہ پہلے ہو چکا تھا، اور جب مناظرے میں وہ لاجواب ہو گئے، اب اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کو محمد رسول اللہ بیان کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جو دلائل قائم کریں، تو ان کے پاس کوئی جواب تو نہ تھا. کیا بناتے وہ جو طائف کے اندر ہوا. اب بات آ گئی مباہلے کی، اور اس میں کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم گھر کی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ لے کر آؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، آپ لے کر آؤ. تو سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پشت کے جانب تھے، سیدہ زہرا پاک جو ہے وہ آپ کے دائیں جانب تھی، اور حسنین کریمین گویا کہ آپ کے گود میں تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بچہ حضرت مولا علی کی گود میں تھا، اور ایک حضرت امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا. اب یہ تھا کہ بد دعا کرنی تھی، دعائے ضرر دینی تھی. اس سے پہلے جو مد مقابل نصارہ کے جو قائدین تھے اور جو ان کے علماء تھے جو زیرک تھے، ان میں جو سب سے بوڑھا تھا، جب اس نے دیکھا تو اپنے لوگوں کو کہا کہ چلو نکل پڑو یہاں سے، آپ خاموش رہو. ان کو جو نبی ہیں تو نبی، لیکن ان کے جو بچے شہزادے ہیں نا، ان کے چہروں میں وہ تاثیر و نور نظر آ رہا ہے. امام راضی علیہ رحمت نے لکھا، فرمایا کہ اگر یہ اشارہ پہاڑ کو کریں گے نا تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ مقام تھا. میں ایک حدیث پاک یہاں پر جامع ترمذی کی عرض کر دینا چاہتا ہوں. رسول کریم اپنی ساری امت سے پیار کرتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جی حضرت امام یوسف نبہانی علیہ رحمت نے اس بات کو لکھا ہے شواہد الحق کے اندر کہ امتی کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھے تو اس نبی پاک کو پہلے تکلیف پہنچتی ہے. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بخاری مسلم کی حدیثیں بری پڑی ہیں. لیکن جو محبت امام حسن سے تھی نا، وہ ایک اختصاص ہے. میں اس کو ذرا جلدی سے سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے. حضرت اسامہ بن زید حضور کے لاڈلے تھے، زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. اسامہ بن زید حضور کے ایسے لاڈلے ہیں کہ سرکار کریم نے اکثر اسفار میں ان کے اپنے ساتھ بٹھایا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے، میری ماں سیدہ عائشہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لاڑ میں کہ اسامہ کو دلہن بناؤ، میں اس کے لیے دولہا لاؤں گا. یعنی اس قدر لاڑ کے حضور علیہ السلام نے جملے حضرت اسامہ سے کہیں. لیکن یہی اسامہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے کوئی پریشانی پیش آئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا. جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. کہتے جب میں حضور کے دروازے پر پہنچا اور سرکار جب باہر تشریف لائے تو شاید سردیوں کے دن تھے، اور حضور علیہ السلام نے چادر لپٹی ہوئی تھی، اور وہ مشتمل علی شیء، جو حضور کا بدن مبارک تھا نا تو سائز کچھ بڑا نظر آ رہا تھا. اچھا. اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ حضور کے بدن پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عام آدمی نہیں، اسامہ جو سب سے لاڈلا ہے وہ کہتے ہیں جب میں اپنی حاجت ساری حضور علیہ السلام سے بیان کرتا رہا اور جب معاملہ ختم ہوا تو جانے سے پہلے میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں. کہا کیا؟ فرمایا انت مشتمل علی شیء، آپ کے بدن پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے. اب چپکی ہوئی کتنے دیر تک اسامہ بات کرتے رہے لیکن ان کو پتہ نہیں چلا اندر ہے کیا، یعنی اندر جنبش بھی نہیں ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ہٹائی. فذاک الحسن والحسین علی ورکیہ ہے. سبحان اللہ.
حضرت امام حسن و حسین اعلیٰ ورقہ، ورقہ کہتے ہیں اس ہڈی کو جو کولے سے اوپر کی ہوتی ہے. ماں کو جب لاڑ زیادہ آتا ہے نا تو یہاں بچے کو بٹھاتی ہے. آپ کبھی اپنے بچے کو یوں اٹھائیں تو آپ کے جذبات اور ہوں گے, یہاں بٹھائیں تو جذبات اور ہوں گے. تو ادھر امام میں پکے مزیدار کھانے آپ کے بچے کو رکھے صحت مند تاکہ وہ سوچے, سمجھے, سیکھے اور سب سے آگے بڑھے. اونچا نام کرنا ہے, سب سے آگے بڑھنا ہے, ماتروں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بنا. اسلام آباد اور اس کے مضافات میں فقہ حنفیہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. جنبش بھی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ مشتم, میں تو قیاس کر رہا تھا کہ حضور پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے, لیکن بچہ ہے جنبش کرتا ہے, ہلتا ہے, تیز سانس لیتا ہے, چادر میں شال میں کوئی جنبش آتی ہے. لیکن حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا, جب سرکار نے چادر ہٹائی فذاک الحسن والحسین علی ورقہ, حضور نے اپنے دونوں اس ہڈی کے اوپر, کمر کے اوپر دونوں کو بٹھایا تھا, اور سرکار کی ایک کیفیت بنی. تو اسامہ کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے, لیکن حضور ان سے کہتے ہیں ہادہ حسن والحسین ہادہ ابنیا, یہ میرے دونوں بیٹے ہیں, یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, بیٹی کے بیٹے. اللہ اکبر. ان کو پتا نہیں تھا, لیکن یہ کیفیت ہے یہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے. اکبر. اور اب آگے بتا رہے ہیں اشارے میں کہ اسامہ تو میرا لاڈلا تو ہے, لیکن یہ وہ ہے کہ اللہم احبہما, اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اشارہ ان کو بھی دے رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے دونوں لاڈلے ہیں, تو بھی ان سے محبت کر, اور یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے ان سے تو بھی محبت کر. یعنی اسامہ کو بتا دیا لاڈلا تو بھی ہے, لیکن جو مقام حسنین کا ہے وہ تیرا نہیں ہے, تیرا نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب فاطمہ زہرا, آپ پہ ہمارا سلام ہو. آپ کا ذکر آیا, یہ نانا اور نواسے کی محبت تو دیکھنے والی ہے, ماں اور بیٹی کی محبت کتنی مثالی, یہ بھی بیان فرمائیے گا. دیکھیے میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا مظاہرہ اپنی موت اور شہادت تک برابر کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صلح کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو یہ بھی در حقیقت اپنے نانا کے فرامین پر عمل کر کے اسے عملی جامہ پہنانا تھا کہ خانوادہ نبوت خود قربانی دے کر گلشن اسلام کی آبیاری کر رہا ہے. جو دعائیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے لسان نبوت سے نکلی, ایسی سعادت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیب ہوئی کہ جب آقا علیہ السلام سواری پر ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سوار ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ آقا کی پشت سے ٹچ کر رہا ہے, تو اس وقت آپ نے دعا دی تھی اے اللہ اس سینے کو علم سے بھر دے, اور پھر فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بھی, اور پھر فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. تو یہ کاتب وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعائیں ملی, یہ ہادی بھی ہیں, ہدایت کا ذریعہ بھی ہیں, اس کو کتاب کا علم, حساب کا علم, اس کو عذاب سے بچانا, یہ ساری دعائیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار میں محو گردش تھی. ان دعاؤں کی وجہ سے آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی, اور آپ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے, چاہے وہ ہماری اولاد کی ہو, چاہے وہ ہماری خواہشات کی ہو, چاہے وہ اقتدار کی ہو. یعنی خلافت تو اقتدار سے الگ چیز ہے, لیکن اس منصب خلافت کو اگر قربان کیا جا سکتا ہے. آج ہم اقتدار کے حصول کے لیے یزیدیت والے کام کرتے ہیں, کرپشن, بدعنوانی, ظلم, جھوٹ, دغا, فریب کرتے ہیں, اور نام حسین کا لیتے ہیں. تو خدایا ہم اپنی زبانوں سے اپنے عمل کی تصدیق کریں, اپنے عمل سے اپنی زبانوں کی موافقت کریں. اللہ میں ان باتوں پر عمل کی. 100% صحیح بات کی آپ نے, اور ایک مثال ہے, زبان پہ جتنا بھی آپ کا نام آ جائے, اگر یہ زبان کا اثر قلوب تک نہ جائے تو پھر فائدہ ہی کیا ہے. ہمارے پاس آج کی افطار میں تعاون حاصل ہے الحبیب ریسٹورنٹ کا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور تمام معاونت کرنے والوں کا جنہوں نے ایک خوبصورت محفل سجائی ہے. اور آج مجھے آپ کو یہ سعادت ملی ہے کہ ہم ذکر امام حسن مجتبیٰ آپ پہ ہمارا سلام ہو کر سکے. میں گزارش کروں گا ساجد قاری سے کہ یہاں پہ خوبصورت سا کلام امام حسن کی اس خوبصورت شخصیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے نعت رسول ہو یا منقبت ہو. سبحان اللہ. نبی کے لال ہوئے ہیں
امام مولا حسن آہا حق سبحان اللہ نبی کے لال ہوئے گئے امام مولا حسن نواسے پگلے بنے گئے امام مولا حسن نواسے پگلے ہوئے گئے امام مولا حسن امام دوسرے گئے پنجتن میں شامل ہیں امام دوسرے گئے پنجتن میں شامل ہیں حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسن حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسن بطول پاک کی آنکھوں کا نور دل کا سرور بطول پاک کی آنکھوں کا نور دل کا سرور بڑے ہی خاص ہوئے ہیں امام مولا حسن بڑے ہی خاص ہوئے ہیں امام مولا حسن اور جب آپ کی ولادت ہوئی بدن پہ کوئی رطوبت نہ خون کے آثار بدن پہ کوئی رطوبت نہ خون کے آثار یہ پاک پیدا ہوئے ہیں امام